حضرت عطا بیان کرتے ہیں، حضرت عطا کہ میں بازار گیا، اس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا ہے۔ بازار گیا تو وہاں ایک مجنونہ ایک لونڈی تھی، جیسے یہ غلام تھا ایک باندی تھی، وہ فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے 7 دینار سے خرید لیا، خرید کے گھر لے آیا۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں، اب یہ سب تابعین ہیں، عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ ہیں، سلف صالحین ہیں۔ گھر لے آیا، رات کا میں نے اس کو کمرہ دکھا دیا، یہ آپ کے سونے کا کمرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی، اور اتنا روئی، اللہ کی مناجات کرتی تھی، اتنا روئی کہ اس کا دم آنسوؤں سے گھٹ جا رہا تھا، دم گھٹ گیا تھا۔ اور وہ کہتی تھی، اے میرے مالک، اے میرے معبود، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ مجھ پہ رحم کر دے۔ وہ ایک ہی بات بولتی تھی، اے میرے محبوب، میرے مالک، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دیں، بار بار یہ کہتی تھی۔ حضرت عطا کہتے ہیں، مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں اٹھا اور میں نے جا کے اس باندی سے کہا، کھڑے ہو کر فاصلے پر، میں نے کہا، باندی تو جو چاہے مناجات کر، مگر اپنا جملہ درست کر لے، یوں نہ کہہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے، یوں نہ کہہ، اس کے بلکہ یوں کہہ کہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے صدقے یہ کر دے، جو میری محبت ہے اللہ آپ سے ہے اس کے صدقے کرم کر دے، یوں کر۔ وہ دیوانی وہ ہنس پڑی، اس نے کہا کہ آپ کو یہ راز معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کون سا راز ہے؟ اس نے کہا اگر اس کو اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو بستر پہ نہ سلاتا اور مجھے اپنے حضور مصلی پہ کھڑا نہ کرتا۔ جب وہ بلا کر رات کے اندھیروں میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، اور جب اسے مناجات کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ اپنے کسی عاشق کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اور جب اس کا دل تڑپتا ہے، وہ پکارتا ہے، الہی کہتا ہے اور وہ عبدی کہتا ہے، جب وہ توفیق دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت کا امر پہلے ہوا، بندہ اس کے حضور کھڑا ہونے کے قابل بعد میں ہوا۔ اللہ کی محبت بندے سے پہلے جاری ہوتی ہے، وہ محبت بندے کا انتخاب کرتی ہے، جبینوں کا انتخاب کرتی ہے، وہ آنسوؤں کے لیے آنکھوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنی چاہت کے لیے دلوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنے مصلی پر جو کہ اس کے در کا دروازہ ہے لا کر کسی کو بلا کے کھڑا کرتی ہے، تب بندہ اس کے لیے روتا دھوتا اور محبت کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ بات سن کر میں پھر زارو قطار منہ کے گر پڑا، اور زارو قطار رو پڑا۔ اور پھر اس مادی نے یہ شعر پڑھے، الکرب مجتمع والقلب محترق والصبر مفترق والدمع مستبق کیف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق یا رب ان كان شيء فيه لي فرج فمن علي به ما دام بي رمق۔ وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ باری تعالیٰ ایک طرف تڑپنا اور مضطرب ہونا، تڑپنا جمع ہو گیا ہے، ایک طرف میرا دل تیرے عشق کی آگ میں جلے جا رہا ہے، صبر مجھے چھوڑ کے الگ ہو گیا ہے، آنسو ہیں کہ تیرے فراق میں آگے گرتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جس کو عشق بھی ہو، شوق بھی ہو، تڑپ بھی ہو، ہجر بھی ہو، فراق بھی ہو، اور حملے اتنے ہوں اور ان کو چین نہ ملے، تو بھلا تیری ملاقات کے سوا اس کو سکون و چین کب ملے گا؟ مولا اگر میری زندگی میں کوئی شے تو نے ایسی رکھی ہے جو مجھ سے غم اور حزن اور فراق کو، تڑپنے کو دور کر سکے، تو جب تک میری جان باقی ہے وہ اپنے دیدار کا منظر مجھے عطا کر دے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی بلند آواز سے، تو میں جب یہ سنا تو ساتھ وہ سجدے میں گر پڑی اور اس نے چیخ ماری، عرض کیا مولا الہی کانت المعاملۃ بینی و بینک سرا
والآن قد علم المخلوقون فاقبضنی الیک ثم شاہقت شہقتاً ففارقت الدنیا. پھر وہ کہنے لگی میرے مولا اب تک معاملہ تیرے اور میرے درمیان مخفی تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. وہ لذت جو تنہائی میں تجھ سے باتیں کرنے اور تیرے لیے تڑپتے اور رونے میں آتی تھی، اور تیری آواز دل کے کانوں سے سننے میں جو لذت آتی تھی، اب مخلوق نے سن لی ہے، اب اپنے پاس بلا لے. اس کی چیخ نکلی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ایسے عاشق لوگ عشق کے حال میں مستغرق فنا عشق کی آگ میں جلے ہوئے، وہ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین تک ہوا کرتے تھے.